صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ایک جزیرے جو کہ باب المدینہ کراچی کے قریب ہی موجود ہے، بھٹ شاہ جسے کہا جاتا ہے، آج اس جزیرے میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آج اس جزیرے میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میں الحمدللہ یہاں جزاک اللہ، وعلیکم السلام، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ میں الحمدللہ یہاں پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ بھی جب امیر اہل سنت کا اجتماع ہوا تھا تو اس میں حاضر ہوا تھا، اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی بھی اس دوران ہمارے ساتھ تھے، اور ایک بڑا سماں تھا کہ سمندر کی لہریں تھیں، اور ماشاءاللہ حاجی مشتاق پیاری پیاری نعتیں ہمیں سنا رہے تھے۔ آج میں جب اجتماع میں آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ حاجی مشتاق کی نعت کی کوئی کیسٹ چل رہی ہے، اور جب آیا تو حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ اتنے پیارے نعت خواں اور اتنی مشابہت ان کی حاجی مشتاق کی آواز سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی آواز میں مزید سوز عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آج ہو رہی تھی جب ہم کشتی میں آ رہے تھے کہ ایک وہ وقت بھی تھا، آج ہمیں لینے کے لیے لانچیں آئی ہوئی ہیں، آپ سب اسلامی بھائی یہاں ہمارے لیے موجود ہیں۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، شاید یہاں کے بھی بہت سارے اسلامی بھائیوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو دعوت اسلامی کا کام کیا وہ کتنی قربانیوں کے ساتھ، کتنی مشکلوں کے ساتھ کیا۔ ایک بار ہم غالباً منوڑا ہی آئے تھے، اور شہید مسجد کھارا در سے ہمارا یہ جمعے کے دن دورہ ہوتا تھا، تو وہ دورہ تھا منورے کا، تو کوئی گاڑی نہیں، ٹاور تک پیدل آئے اور ٹاور سے بس کے اندر بیٹھے، جس میں امیر اہل سنت بھی بس میں ہمارے ساتھ تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم سب سیٹ پر بیٹھے امیر اہل سنت کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں امیر ہوں۔ اس وقت تو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم زمانے کے ولی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آگے جا کے دعوت اسلامی نے اتنی ترقی کرنی ہے۔ 5-7 لوگ تھے، میں تو چھوٹا سا تھا۔ تو کیماڑی پہنچے، کرائے کی لانچ میں پیسے دے کر ہم منوڑے پہنچے۔ جب منوڑے پہنچے تو وہاں کسی مسجد میں امیر اہل سنت نے بیان کیا، رات دیر ہو گئی۔ جب رات دیر سے واپس منوڑے کی جیٹی پہنچے تو کوئی لانچ نہیں تھی۔ امیر اہل سنت منوڑے کی جیٹی پر ہم سب رفقا ان کے کھڑے ہیں، کوئی لانچ نہیں ہے۔ اب کیا کیا، اسی جیٹی پر بیٹھ کر نعت خوانی شروع کر دی۔ اب نعت خوانی ہو رہی ہے، سمندر کی لہریں، اندھیرا گھپ ہے، پتہ نہیں دور سے کسی کشتی والے نے دیکھا کہ کوئی لوگ بیٹھے ہیں جیٹی پر، چھوٹی سی اس کی کشتی میں لائٹ تھی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو منظر مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو وہ کشتی چھوٹی سی لانچ جو تھی وہ کنارے پر لے کے منوڑے پہ آیا اور آ کر پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم میں سے کسی بھائی نے کہا ہوگا کہ ہمیں کیماڑی جانا ہے، لانچ نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو آ جاؤ۔ اس نے بٹھایا، رات شاید 1 بج رہا ہوگا، اس نے ہمیں کیماڑی پہنچایا۔ کیماڑی پہنچے تو کیماڑی پر کوئی گاڑی، کوئی بس نہیں تھی۔ بس بند ہو جاتی ہے رات کو، اب بھی بند ہو جاتی ہوگی۔
اب کیماڑی سے امیر اہل سنت کے ساتھ ہم پیدل شہید مسجد خارا در گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان کا مرید آیا ہے تو لانچے تیار ہیں، اجتماع تیار ہے، گاڑیاں تیار ہیں، یہ ساری باپ کمائی ہے، اصل کام انہوں نے کیا ہے، اصل قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اے اسلامی والوں جو ساری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، جو یہاں سن رہے ہیں، یہ ساری دنیا میں سن رہے ہیں، یہ احسان ہے امیر اہل سنت کا اس امت پر۔ انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، ٹھوکریں کھائیں، باتیں سنیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ ساری دنیا میں کام انہوں نے پہنچا دیا۔ آج ساری دنیا ہمیں سر پہ بٹھاتی ہے، ساری دنیا محبت دیتی ہے، پھر بھی ہم مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے۔ آج اگر بٹ شام میں دعوت اسلامی مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ بابا جزیرے کے اندر جامعۃ المدینہ شروع ہو گیا ہے، کبھی سوچ سکتے تھے کہ یہاں جامعۃ المدینہ، یہاں مدرسۃ المدینہ، یہاں اس طرح اجتماعات ہوں گے؟ یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا۔ اللہ امیر اہل سنت کو صحت والی، عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں، باپ جب خوب محنت کر کے بیٹوں کو کاروبار دیتا ہے نا، تو پھر بیٹے والد کو کہتے ہیں اب آپ آرام کریں، اب ہم کام کریں گے۔ تو اچھے بچے بنو نا۔ مجھے بتایا گیا، بڑی خوشی ہوئی مجھے، عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ یہ جزیرہ سارا کا سارا سنیوں کا اور اتاریوں کا جزیرہ ہے۔ اب ہزاروں اتاری امیر اہل سنت کے روحانی بیٹے جہاں رہتے ہوں، وہاں تو مدنی کاموں کی دھوم ہونی چاہیے۔ یہاں تو خوب مدنی قافلے، ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ 70 کے قریب اسلامی بھائی ایک ماہ کے مدنی قافلے میں جزیروں سے گئے، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اب سارے نیت کریں انشاءاللہ، پیر و مرشد نے جتنی تکلیفیں اٹھا کر یہ کام کیا ہے، ہم بھی مرتے دم تک دعوت اسلامی کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، یہ بیان سے پہلے ہی میں نے اپنے کچھ جذبات کا اظہار کر دیا، اب آئیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، اپنی عادت بنائیے کہ جب مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک شرعی مسئلہ بھی یاد کر لیں، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا، نیاز کھانا، بعض اوقات اجتماع کے بعد لنگر کھلایا جاتا ہے، یہ سب مسجد کے اندر کرنا منع ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے گا تو یہ سارے کام ضرورتاً ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ تو عادت بنائیں کہ مسجد میں جب بھی آئیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کون سی فضیلت درود پاک کی بیان کی جائے، مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک بار ایک بحری جہاز میں ایک کشتی کے اندر ایک عاشق رسول بھی سوار تھا، اور بحری جہاز کے اندر مستی مذاق شور و غل تھا، اور وہ عاشق رسول اس شور و غل سے تنگ آ کر کونے بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ رہا تھا، اپنے آقا کو سمندر میں یاد کر رہا تھا۔ اب اللہ کی کرنی دیکھیں کیسی ہوئی کہ اس کی آواز سن کر ایک مچھلی جو ہے وہ اس پانی کے جہاز کے پیچھے پیچھے تیرنے لگی۔ درود پاک سنتے سنتے اس کو بھی لطف آنے لگا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ اس پانی کے جہاز کے پیچھے تیرنے لگی۔ ایک مچھیرے نے جال لگایا ہوا تھا، مچھلی آ گئی، بازار میں بکنے کے لیے آئی، اور کمال دیکھیں اسی ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی۔ مچھلی خریدنے بازار پہنچے، وہی مچھلی خرید کر لے آئے، اپنی زوجہ کو دیا کہ پکائیے، آج کونین کے والی گھر آنے ہیں، اچھے طریقے سے مچھلی تیار کی جائے۔ چولہا جلایا گیا، مچھلی کو پکانے کی کوشش کی گئی، آگ جلائی گئی، مچھلی پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا۔ پھر چولہا جلایا، پھر پکانے کی کوشش کی، پھر مچھلی پک کر نہ دی، کئی بار کی
کوشش بعد جب دیکھا کہ مچھلی پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور عجیب ماجرا ہے، مچھلی کو پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں، آگ کام ہی نہیں کر رہی، مچھلی پکی نہیں رہی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شاندار ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے، اس مچھلی نے میرا درود پاک سنا ہے، اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ اب ذرا سوچئے اس واقعے سے کیا شاندار نصیحت ملتی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے بتایا کہ یہاں لانچ پر 15 دن 20 دن بلکہ پورے مہینے کے لیے لوگ روانہ ہوتے ہیں، مہینہ بھر کشتی میں، لیکن اس مہینے کو، اس 15 دن کو کیسے گزارتے ہیں؟ آپ چاہیں تو وہ سارا سمندر، وہ سارا راستہ جس سے آپ کی کشتی گزرتی ہے، آپ اس سارے راستے کو درود پڑھنے کا، ذکر الہی کرنے کا گواہ بنا سکتے ہیں، مگر بدقسمتی سے کئی لانچز میں میوزک بجتا ہے، کئی لانچوں میں گناہ بری باتیں ہوتی ہیں، حرام کام ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ سمندر میں ہیں، سفر میں ہیں، سفر میں بندے کو اپنی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ کشتیاں الٹ بھی تو جاتی ہیں نا، حادثے بھی تو ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے یا کشتی میں ہے، وہ سفر میں ہے۔ ویسے موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے، مگر سفر میں تو زیادہ چانس ہے نا حادثے کا۔ ہونا کیا چاہیے؟ بندہ توبہ کر کے، دعا پڑھ کے، درود پڑھتے ہوئے سفر کرے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو نیک اچھے کام کرتے کرتے دنیا سے جائے۔ مگر جو حرام کام کرتے ہیں، جو کشتی کے اندر بھی بری باتیں کرتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، سوچیں آپ اس پوری فضا کو، سمندر کو آپ اپنے گناہ پر گواہ کر رہے ہیں، پھر آپ گئے بھی رزق کمانے ہیں۔ اگر درود پڑھتے پڑھتے جائیں گے تو اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت ڈال دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کشتی میں 15 دن رہنے والا، 30 دن رہنے والا نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، نماز کشتی میں بھی معاف نہیں ہے، بلکہ صدر الشریعہ کا مفتی امجد علی اعظمی بڑی گہری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کشتی میں ہے، طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، پرخچے اڑ گئے، ڈوبنے لگا، اب اس کو ایک تختہ میسر آیا، اس تختے کو پکڑ کر اس پر بیٹھ گیا، جان بچ گئی، اب اس تختے پر نماز کا وقت ہوا تو ادھر بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ اس سے سمجھیے کہ ہر حال میں نماز فرض ہے۔ 15 دن آپ سفر میں ہیں، 30 دن سفر میں ہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کشتی میں کس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، تو آپ تو کمپاس وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوں گے راستوں کے لیے، تو قبلہ رخ بھی معلوم ہو سکتا ہے، پھر بھی نہیں پتہ چلا تو جدھر ذہن تحری کہتے ہیں، انسان کا جدھر غالب گمان ہو کہ ادھر قبلہ ہوگا، اس طرف رخ کریں اور کھڑے ہو کر کشتی میں نماز پڑھ لیں۔ اگر کشتی پانی میں ہے آپ کو نماز بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ چلیں بیان کے شروع میں میرے سارے مچھیرے بھائی یہ نیت کر لیں، زمین پر ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے، سمندر میں ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ اپنے اس سفر کو مبارک بنائیں، آپ دیکھیں اللہ کیسے آپ کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، آپ کی صحت میں کیسے برکت ہو جاتی ہے، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بے نمازی کی کوئی زندگی نہیں ہے، سب سے پہلا فرض ہی نماز ہے۔ اور آج میں اپنے بیان کے اندر، جیسا کہ درود پاک کی فضیلت بھی میں نے سمندر سے متعلق سنائی، مچھلی سے متعلق سنائی، آج چونکہ مچھیرے بھائی ہیں، میں خود بھی سمندر کے ایک جزیرے میں بیٹھا ہوں، تو کیوں نہ آج اللہ کی اسی مخلوق کی اور سمندر کی بات کریں۔ دنیا میں 66 سے 67%، 66 سے 67% دنیا جو ہے وہ اس پانی پر محیط ہے، سمندر ہے۔ زمین جو ہے وہ 33% ہے، 67% پانی ہے، یعنی زمین سے ڈبل جو ہے وہ پانی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، یہ سارا پانی کھارا ہے، یہ سارا پانی نمکین ہے۔ 33% جو زمین ہے اس میں جو کائنات ہے اس میں میٹھے پانی کی حاجت ہے۔ 7.5 ارب تو انسان ہیں، اب اس کے بعد کروڑوں جانور ہیں، اربوں جانور ہیں، اربوں پرندے ہیں، درخت ہیں، ان سب کو میٹھا پانی چاہیے۔ اللہ کی شان دیکھیں، 67% جگہ کھارے پانی سے ہے، لیکن باقی 33% دنیا کو وہ میٹھا پانی کیسے پہنچاتا ہے۔
اللہ کی قدرت کا ایک آپ روز یہ نظارہ دیکھتے ہیں مگر شاید غور نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو زمین ہے اس میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، انسان، چرند، پرند، ہم سب کی زندگی جو ہے وہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہے؟ حیات جو ہے وہ بارش کے ساتھ کنیکٹ ہے. یاد رکھیے گا، اگر بارش دنیا سے رک جائے نا تو کائنات میں سارے لوگ مر جائیں گے. اب ذرا غور سے سنیے گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. زمین میں تو پانی 67% تو کھارا پانی ہے. پانی ہمیں کیسے ملتا ہے؟ ہم سب کو پانی ملنے کی ایک ہی سورس ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ بارش ہے. اور وہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھیں. آپ کا یہی سمندر جو کونے پہ پانی ہے، یہ بادل میں جاتا ہے ایوپریٹ ہو کر، اس کے بخارات بنتے ہیں اور یہ آسمانوں میں جاتا ہے. بادلوں میں جا کر یہی کھارا پانی. پہلے تو سوال یہ ہے دنیا والوں سے، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو کہ سمندر سے لے کر بادل تک روزانہ کروڑوں گیلن پانی جاتا ہے. یہ کس پائپ لائن سے جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا مگر کروڑوں گیلن میں کم کہہ رہا ہوں، اربوں گیلن پانی آسمان تک جاتا ہے سمندر سے، ہمیں نہیں پتا. آج تک سائنس نے بڑی ترقی کر لی، سمندر کے کھارے پانی کو پراپر میٹھا منرل واٹر نہیں بنا سکی. سائنس یہ تو کہتی ہے کہ آسمان سے برسنے والی جو بارش ہے، آسمان سے گرنے والا جو بارش کا پانی ہے، وہ کائنات کا سب سے بہترین پانی ہے. بہترین منرل واٹر جو ہے وہ بارش کا پانی ہے. اور سائنس کیوں نہ مانے، قرآن کہتا ہے یہ مائے مبارک ہے. یہ سمندر کا پانی اوپر گیا، کون سا فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے. کئی بار آپ نے بھی جہاز میں سفر کیا ہوگا، میں نے بھی سفر کیا ہے. بادلوں کے اندر جہاز جاتا ہے، کہیں کوئی ٹینکی نظر نہیں آئی جہاں یہ پانی جمع ہے، کہیں کوئی فلٹر پلانٹ نظر نہیں آیا جہاں یہ کھارا پانی بہترین منرل واٹر بن رہا ہے. مگر اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو. جب یہ بادل برستے ہیں تو کتنا پانی گرتا ہے. کبھی سوچا اس پانی کا وزن کرو، کروڑوں ٹن بنے گا. مگر یہ کروڑوں ٹن آسمان میں کہاں رکھا ہوا تھا، یہ بادلوں میں کہاں محفوظ تھا، یہ کسی کو نہیں پتا. یہ پائپ لائن نظر نہیں آتی، وہ ٹینک نظر نہیں آتے، وہ فلٹر پلانٹ نظر نہیں آتا. اب سوال یہ تھا کہ اگر بارش ہی میٹھا پانی دینے کا ذریعہ ہے تو کراچی میں تو بارش ہو جاتی، سمندر تھا. حیدرآباد میں پانی کیسے ملتا؟ سکھر میں پانی کیسے پہنچتا؟ نہیں. پشاور میں پانی کیسے پہنچتا؟ وہاں سمندر نہیں. اللہ نے ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا. ہوا چلتی ہے، یہ بادل چلنا شروع کرتے ہیں. حیدرآباد پہنچے، سکھر پہنچے، لاہور پہنچے، اسلام آباد پہنچے. یہ سمندر کا پانی لے کر وہاں گئے، وہاں برسے. کائنات کے ان ملکوں میں بادل پہنچتے ہیں جہاں پر سمندر نہیں ہے، اور اب وہاں برسے. لوگوں کو میٹھا پانی ملا، پودوں کو پانی ملا، جانوروں کو پانی ملا، انسانوں کو پانی ملا. اب سوال یہ ہوتا کہ بارش جب نہ برستی تو ساری کائنات پیاسی رہتی. اب اللہ نے اسٹوریج کا سسٹم کیسا بنایا، اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا سسٹم کیسا بنایا. اس زمین میں یہ طاقت دی کہ جب بارش برستی ہے زمین پانی چوس لیتی ہے، بچا ہوا پانی پی لیتی ہے. اس زمین میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے. اب جب پانی چاہیے ہوتا ہے ہم بورنگ کرتے ہیں، میٹھا پانی نکل آتا ہے، کنویں بھر جاتے ہیں. اور جناب اللہ کی شان دیکھو، آپ کے گھر میں فریج ہوگا، آپ اس میں پانی رکھتے ہیں، برف بن جاتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے برف پگھلتی ہے، آپ کے گھر میں پانی آپ کو مل جاتا ہے. اللہ نے پوری کائنات میں کیسا ریفریجریٹر سسٹم بنایا ہے. جب شمالی علاقہ میں ٹھنڈے علاقوں میں بارش برستی ہے، یہ ساری برف بن جاتی ہے، گلیشیئر بن جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتا ہے پانی. جب ساری دنیا کو پانی چاہیے ہوتا ہے، گرمی پڑتی ہے، بارش نہیں ہوتی، وہ برف پگھلتی ہے، نہروں میں پانی آتا ہے، آبشاروں میں پانی آتا ہے، اور سارے وطن کو، ساری دنیا کو پانی ملتا ہے. اگر غور کریں، جو روز میں 1 گلاس پانی پیتا چاہیے مجھے پانی ملتا ہے، یہ پہنچا کیسے ہے؟ اللہ کی
قدرت کا نظام اس میں موجود ہے تو زبان بے ساختہ پکار اٹھے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے یہ پانی کس طرح مجھے اور آپ کو مل رہا ہے؟ اللہ نے وہ نظام بنایا، کھارا پانی میٹھا ہو رہا ہے، میٹھا پانی برس رہا ہے، زمین اسٹور کر رہی ہے، پہاڑ محفوظ کر رہے ہیں، اور 7 ارب سے زیادہ انسانوں کو، اربوں پودوں کو، اربوں جانوروں کو روزانہ پانی مل رہا ہے، جتنا چاہیے اتنا مل رہا ہے۔ وہ رب قطرہ قطرہ دنیا کو دے رہا ہے۔ اے سمندر کے کنارے رہنے والوں، اب جب میٹھا پانی پینا تو بے شک اللہ کا شکر ادا کرنا کہ رب تیری نعمت کیسی نرالی ہے، کس شان سے تو ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سمندر کی، آپ مچھلیاں پکڑتے ہیں، یہی آپ کا کاروبار ہے۔ آج میں اپنے بیان کو اسی طرف رکھوں گا تاکہ سمندر کے حوالے سے، مچھلیوں کے حوالے سے بالخصوص آپ کو کچھ معلومات دی جائے۔ اور جو کہ ٹوکری میں کتنی مچھلیاں جمع ہوئیں؟ ایک بھی نہیں۔ کہ بیٹا مچھلیاں کہاں گئیں؟ کہ بابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے۔ میں